پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اکابر علماء اکرام یہاں موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے بھی بیان کرایا جائے، اور جامعہ حاضہ کے جو طالب علم ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہے، کافی سارے بچے ہیں، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنا موقع دیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی میں انشاءاللہ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں استاد محترم حضرت مولانا عبدالرشید شیرازی صاحب کو کہ وہ یہاں مائک پر تشریف لے آئے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء اکرام، معززین علاقہ، اور سامنے موجود انتہائی قابل قدر سامعین اکرام اور مدرسہ حاضہ کے طلباء اعزام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر آیات تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ مختصر وقت میں دو چار باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے اندر اکثر ہوتا یہ ہے کہ پورے سال جو ادارے کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت پر جو محنت ہوتی ہے، اس محنت کو والدین کے سامنے، اہل علاقہ کے سامنے لایا جاتا ہے اور اس کا ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ پورے سال کے اندر طلباء اکرام کے اوپر جو محنت ہوئی ہے، ان کو جو کچھ سکھایا گیا ہے، ان کا ایک لحاظ سے امتحان بھی ہوتا ہے اور ان کی کارکردگی بھی سامنے لائی جاتی ہے۔ یہ سالانہ تقریبات اور پروگرامات اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ جس طریقے سے مجھ سے پہلے ایک چھوٹے سے بچے نے تقریر کی، ایک شاعر کہتا ہے نا کہ یوں تو پتھر کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ یہ جو پتھر ہوتے ہیں نا، جو سنگ مرمر کی صورت میں اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کتنے مزین اور خوبصورت بن جاتے ہیں، ان پتھروں پہ بھی محنت ہوتی ہے، تو محنت سے ان کی بھی وہ نوعیت اور کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان ننھے منھے بچوں پر جب محنت ہوتی ہے تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ ان کے اندر وہ استعداد اور صلاحیتیں موجود ہیں کہ ان کے اوپر اگر محنت کی جائے تو یہ سب کچھ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ جس طریقے سے آج آپ اس تقریب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بچے کوئی نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن مکمل کیا ہے،
ان کا بھی تھوڑی دیر میں جو ہے ختم قرآن کی آخری صورتیں جو ان کو پڑھائی جائے گی. تو یہ گویا کہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک جائزہ ہوتا ہے اس تقریب کے اندر, اس سالانہ جلسے کے اندر, اور جن بچوں کے والدین یہاں موجود ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ اس سال کتنی محنت ہوئی, کس حد تک ہم نے ان کو پہنچایا. الحمدللہ دینی ادارے جہاں کہیں بھی قائم ہیں, چاہے وہ جس صورت میں ہیں, وہ بڑے جامعات کی صورت میں ہیں یا چھوٹے مکتب اور مدرسے ہیں, گلی محلے کے اندر ہیں یا پوش اور بڑے علاقوں کے اندر ہیں, الحمدللہ دین کی محنت کے بارے میں وہاں پہ جو ہے کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ جیسے کہ مجھ سے قبل مفتی نذیر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان اگرچہ دوسرے کاموں کے اندر یہ بہت پیچھے آتا ہے معیشت کے لحاظ سے اور ترقی کے لحاظ سے, دوسرے لحاظ سے, لیکن الحمدللہ جو کام علماء اکرام کے سپرد ہیں تو اس میں یہ ملک بھی اول نمبر پہ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے حفاظ ہر سال تیار کیے جاتے ہیں ان کو حفظ کروایا جاتا ہے. پوری دنیا کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کرایا جائے, یعنی پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ, تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس معاملے میں پاکستان سے آگے ہو. اور اسی طریقے سے جو علماء اکرام یہاں سے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں, بڑے بڑے جامعات سے دورہ حدیث پڑھ کر کے نکلتے ہیں, تو اس لحاظ سے بھی الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے مفتیان اعظام جو اس ملک کے اندر تیار ہوتے ہیں, مفتی کی جو ڈگری ہوتی ہے یا مفتی کا جو دورانیہ تعلیم ہوتا ہے وہ ایک پی ایچ ڈی کے مقابلے میں ہوتا ہے. ایک پی ایچ ڈی جو اسپیشل, جس تعلیم کے اندر انسان ایک اسپیشلسٹ کرتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے جس فن کے اندر, تو اسی طریقے سے ہمارے علوم دینیہ کے اندر وہ پی ایچ ڈی کے جو ہے وہ کرتے ہیں مفتیان اعظام. تو پی ایچ ڈی بھی دینی لحاظ سے ہمارے ملک کے اندر مدارس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے اس کے عمر پائے جاتے ہیں. اس کی جو ہے پی ایچ ڈی کرنے والے آپ کو ملیں گے جو مفتیان اعظام کی شکل میں ہوتے ہیں. تو الحمدللہ دینی ادارے پاکستان کے اندر چاہے وہ جس مقام پہ بھی ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور ہر ادارے کا جب اس سالانہ تقریب ہوتی ہے تو اس میں عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر الحمدللہ اتنے حفاظ بن گئے ہیں, اتنے علماء اکرام بن گئے ہیں. اور یہاں تک کہ آج کل جیسے مدرسۃ البنات کی صورت میں, جو کہ 15-20 سال پہلے اس طریقے سے بنات کا سسٹم نہیں تھا, یعنی لڑکیوں کے جو تعلیم کا سلسلہ تھا دینی وہ اس طرح نہیں تھا. لیکن آج الحمدللہ اس میدان میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے اندر مدرسۃ البنات کی تعداد بھی اتنی ہے اور اتنی فاضلات ہوتی ہیں سالانہ کہ وہ بسا اوقات تو یہ ہے کہ مردوں سے بھی زیادہ آگے جو ہے ان کی تعداد ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہر لحاظ سے دینی جو کام ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, علماء اکرام کی جو ذمہ داری ہے اور جو اپنی ذمہ داری وہ سمجھ کر کے اس ملک کے اندر نبھا رہے ہیں, تو اس میں علماء اکرام سرخرو ہیں. تو اسی طریقے سے ان باغات کو جو ہے ان کو سجانا, ان باغات کو جو ہے نکھارنا, ان باغات کو مزید ترقیاں دینا, یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے بچوں کو اصلی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے دینی تعلیم کے لیے بھی والدین کو فکر مند ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ جامعات کے اندر, مدارس کے اندر, مکتبوں کے اندر جو ہے وہ بھیجنا چاہیے تاکہ وہ ان علوم سے بھی آراستہ ہو. اور جیسے میں نے
آیات تلاوت کی ہیں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اٹھائی ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ حفاظت جو قرآن کی ہو رہی ہے یہ اسی طریقے پہ ہو رہی ہے کہ علماء اکرام تیار ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے حفاظ اکرام تیار ہو رہے ہیں، اور ہر میدان کے اندر الحمدللہ یہ کام جو ہے بڑھ کر چڑھ کر جو ہے آگے چل رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داری جو اللہ نے خود اٹھائی ہے اس کی حفاظت کی، وہ ان طلباء اکرام کے جو ہے ذریعے سے اللہ رب العزت ذمہ داری پورے کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے جو اللہ نے ایک کام کی ذمہ داری لی ہے اور اس کام کے لیے حفاظ اکرام کو اللہ رب العزت علماء اکرام کو استعمال فرما رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ جو قرآن سکھانے والے اساتذہ اکرام ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ ان کا اوننا بچھونا جو ہے وہ قرآن ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں اپنے شاگردوں کو بھی اٹھاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے ان کا جو ہے آغاز ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بعد جو ہے وہ سبق اور سبقی سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورا دن جو ہے ان کا ایسا ہی گزرتا ہے اور رات تک جو ہے وہ قرآن پڑھانے اور پڑھنے میں جو ہے مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی بھی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے جو اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگرچہ دنیا میں تمام کی تمام ضرورتیں تو اللہ رب العزت پوری کرتے ہیں، لیکن دنیاوی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ پورے کرتے ہیں، اور تھوڑے سے تنخواہ کے اندر اور تھوڑے سے مشاعرے کے اندر اللہ رب العزت جو ان کی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی کسی قاری کسی عالم حافظ کو آپ نے اس طرح نہیں سنا ہوگا کہ حالات جو ہے ابتر ہیں اور حالات اس طرح ہے اس طرح۔ الحمدللہ سب کو اللہ رب العزت جو ہے دنیا سے بھی نوازتے ہیں اور آخرت تو ان کے لیے ہے ہی ہے، اس لیے کہ سارا دن ان کا یہی کام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ مزید جو ہے جیسے قاری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سے بچے اور بھی ہیں جنہوں نے تیاری کی ہے، تو ان کو بھی ہم موقع دیں اور ان کو بھی ہم سنیں۔ ہم تو حقیقت میں سننے کے لیے آئے تھے کہ ان بچوں کو ہم سنیں اور جو ہمارے بزرگ علماء اکرام ہیں ان کو سنیں۔ تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔